السلام علیکم، قرآنی عملیات چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ میں صرف ایسے عمل اکثر بتاتا ہوں جس میں کسی نے عمل کیا ہو اور ایکسپیرینس ہوا ہو اور فائدہ ہوا ہو، زیادہ تر وہی عمل میں بتاتا ہوں۔ تو یہ عمل ایک شخص نے کیا تھا جو ابھی دبئی میں ہے، اور ماشاءاللہ کافی سالوں سے جو ہے کروڑ پتیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے جو ہے غیبی مدد کا دروازہ اور رزق کا دروازہ فراوانی سے کھولا ہوا ہے ان پہ۔ تو میں آپ کو عمل بتا دیتا ہوں کہ عمل کیا ہے، لیکن ایک بات دھیان رکھیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے کم وقت میں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ وقت لیتا ہے، تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ عمل پہ شک و شبہ نہ کریں۔ تو زیادہ تر حضرات نے مسجد کے اندر جب تعلیم ہوتی ہے اس میں بھی عمل کو سنا ہوگا، مگر یہ 2 in 1 عمل میں آپ کو ایک کر کے بتا رہا ہوں، یعنی 2 عمل ہے، میں اس کو ایک کر کے بتا رہا ہوں۔ تو پہلا عمل جو اس نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد سے اسی جگہ پہ بیٹھے رہنا جہاں جب تک سورج نہ نکلے۔ فار ایگزامپل، مان لیجئے میں فجر کی نماز پڑھنے گیا، میں نے سلام پھیرا، جماعت ہو گئی، سلام پھیرا، میں اسی جگہ پہ بیٹھا ہوں جہاں پہ میں نے سلام پھیرا، اور اس کے بعد جو ہے سورج نکلنے تک، یعنی اشراق کی نماز کا وقت ہونے تک مجھے وہیں پہ بیٹھنا ہے اور اشراق پڑھنا ہے، اور پھر اپنے گھر چلے جانا ہے۔ بس اتنا سا چھوٹا سا عمل ہے۔ اب چاہے آپ گھر میں فجر پڑھ رہے ہو، چاہے مسجد میں فجر پڑھ رہے ہو، آپ اسی جگہ بیٹھیے جہاں پہ آپ نے فجر کی نماز ختم کی، سورج نکلنے کا، اشراق کا وقت شروع ہونے کا انتظار کیجئے، اشراق کی نماز پڑھیے، اور بس آپ کو سونا ہے تو سو جائیے، یا جو کام میں لگنا ہے آپ لگ سکتے ہیں۔ اب اس دوران ہو سکتا ہے آدھا گھنٹے کا ٹائم ہو آپ کے پاس۔ کچھ مسجدوں میں، کچھ ایریاز میں ایسا ہے کہ بھائی فجر کی نماز جو ہے اول وقت پہ ہو جاتی ہے۔ مان لیجئے اگر 5:40 کی فجر ہے اور اشراق کا وقت تقریباً 6:40 ہے، تو 1 گھنٹہ ہو گیا۔ یہ تو آپ ایک ہی جگہ 1 گھنٹے پہ بیٹھ کے کیا کر سکتے ہیں۔ تو دوسرا جو عمل ہے غنی اور مالدار بننے کا، وہ آپ اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہو۔ تو دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ روزانہ 100 مرتبہ یا 200 مرتبہ سورہ اخلاص جو ہے کثرت سے پڑھا کیجیے۔ کثرت سے یعنی 100 مرتبہ یا 200 مرتبہ۔ اب 100 بار کی الگ فضیلت ہے، 200 بار کی الگ فضیلت ہے، مگر اکثر 100 بار یا 200 بار کے اندر جو کامن فضیلت ہے وہ غنی اور مالدار بننے کی ہے، کہ اللہ جو ہے انشاءاللہ کم وقت میں بہت مال و دولت دیں گے۔ اور یہ بھی ایڈ کر دوں میں آپ کو کہ آپ نے اگر 20 منٹ میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص ہو جاتی ہے، 20 سے 25 منٹ میں، اور اس کے جو فضائل ہے وہ یہ بھی ہیں کہ آپ 3 بار اگر سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے تو 1 بار قرآن پاک مکمل تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا۔ 10 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے تو 1 محل آپ کے لیے یا 1 گھر جنت میں اللہ پاک بنا دیں گے۔ ایک حروف پہ نیکیاں ہیں، اور ایمان کے حساب سے بھی جو ہے وہ آپ کے ایمان کو پختہ کرتا ہے۔ اللہ پاک سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والے کو محبوب رکھتے ہیں۔ بہت سارے فضائل ہیں، اور کئی حدیثوں میں بہت سارے فضائل ہیں جو ابھی میرے ذہن میں نہیں۔ کہیں پہ کتنے دروازے رزق کے اللہ کھول دیتے ہیں، اور بہت سارے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ سورہ اخلاص قرآن پاک کی ایک صورت ہے۔ قرآن پاک جو ہے، یعنی قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ سے نکلا ہوا ہے۔ تو آپ جب روزانہ 100 مرتبہ یا 200 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے تو جو اللہ پاک کے کلام کی کوالٹی ہے، جو روحانیت ہے، وہ آپ کے اندر بھی پیدا ہوگی۔ اب مان لیجئے کہ اگر اشراق کا وقت ہونے تک آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہے یا 40 منٹ ہے یا 1 گھنٹہ ہے، آپ نے سورہ اخلاص بھی پڑھ لی، 5 منٹ وہیں اسی جگہ پہ بیٹھ کے 2-3 منٹ ریلیکس کر لیجئے۔ پھر جو ہے استغفار کا جو عمل ہے جس کے بے شمار فائدے ہیں، تو یعنی یہ 2 in 1 نہیں، 3 in 1 عمل ہو گیا۔ یا کئی حدیثوں میں استغفار کے فائدے آئے ہیں کہ اللہ پاک کثرت سے استغفار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن پاک کی کئی آیتیں ہیں استغفار کے تعلق سے، یعنی گناہوں کی معافی مانگنے کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ بارش کو برساتا ہے، نیک اولاد دیتا ہے، غنی اور مالدار بنا دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے مفہوم بتا رہا ہوں میں، فائدہ استغفار کے۔ اور کسی سے میں نے یہ بھی سنا ہوں کہ اللہ پاک جو ہے فرماتے ہیں کہ
اگر یہ قوم استغفار کرنا بند کر دے گی، اپنے گناہوں پہ معافی مانگنا بند کر دے گی، تو اللہ ایک ایسی قوم لائے گا جو گناہ کرے گی اور استغفار کرے گی۔ تو استغفار کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو پہلا عمل یہ بتایا میں نے کہ فجر، جہاں آپ نے فجر کی نماز پوری کی اسی جگہ پہ آپ کو بیٹھنا ہے اشراق کا وقت ہونے تک، اور اشراق پڑھنا ہے۔ اس دوران آپ 100 مرتبہ یا 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ کو سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اور استغفار میں آپ استغفر اللہ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسی آپ کی مرضی، جیسی آپ کی چاہت۔ 100 مرتبہ بھی استغفار کر سکتے ہیں، 33 مرتبہ بھی استغفار کر سکتے ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا آپ 100 بار روزانہ انشاءاللہ استغفار کیجئے۔ میں بھی پوری کوشش کرتا ہوں کہ 100 سے زیادہ بار استغفار کروں، اور پوری کوشش کرتا ہوں کہ سورہ اخلاص کی جو ہے تلاوت زیادہ سے زیادہ کروں۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک بہت کوئی عامل نہیں ہوں، بہت بڑا دیندار آدمی نہیں ہوں، ایک نارمل آدمی ہوں جو 9 گھنٹہ کام بھی کرتا ہوں، اور بچوں کو بھی دیکھتا ہوں، ان کی تعلیم بھی دیکھتا ہوں، تو وقت بھی کم ملتا ہے، کبھی کبھی فجر بھی چھوٹ جاتی ہے میری، اسی لیے جو فجر سے اشراق والا عمل ہے مجھ سے نہیں ہو پاتا، تو میں سورہ اخلاص والا عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مگر استغفار کا عمل تو الحمدللہ تقریباً پورے ہفتے میں 5 دن تو میرے سے ہو ہی جاتا ہے اللہ کے فضل سے۔ لیکن اگر آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس صحت ہے، اور آپ کم وقت میں مالدار بننا چاہتے ہیں، تو یہ 3 عمل کو ضرور بضرور اللہ کی رضا کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے کیجیے، اور دعا کیجیے یا اللہ ہم کو جلدی سے جلدی فراوانی سے حلال رزق دے، اور یہ بھی دعا کیجیے کہ عقل مندی، دانش مندی کے ساتھ دے، تاکہ جو مال و دولت آئے آپ اس کو صحیح جگہ لگائیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ مال و دولت مل جانے کے بعد یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو صحیح جگہ لگائیں اور اس کا انویسٹمنٹ یا اس کا جو ریٹرن آئے انویسٹمنٹ کا وہ آپ کے پاس آپ کی نسلوں تک چلے۔ اسی لیے خاص یہ دعا کریں کہ اللہ تو فراوانی سے حلال رزق دے، اور ساتھ میں عقل مندی، دانش مندی دے، اور قائم رہنے والا مال و دولت دے جو ہم کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی کام آئے، امت مسلمہ کو اور عام لوگوں کو بھی کام آئے۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ لوگ صرف مال مانگتے ہیں، عقل نہیں مانگتے۔ بنا عقل کے جب مال ملتا ہے تو غلط کاموں میں لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر گرہستی برباد ہو جاتی ہے، اور سرکش ہو جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں۔ اچھی خاصی زندگی غریبی میں چل رہی تھی، جیسے ہی امیری آئی، امیری کے دن دیکھے، اچھے دن دیکھے، ان کا دماغ جو ہے بدل جاتا ہے، اور ایک دم عجیب ہی حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔ اس کے لیے مال کے ساتھ عقل اور ہدایت بھی مانگیے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ پاک آپ کو بھی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔